السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف ملک، ورلڈ وائز پروگرام میں آج حاضر خدمت ہوں۔ اور آج جس طرح کا دور چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مشکلات لوگوں میں لا رہی ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو میڈیسن ہیں ان کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈریگ کی ملی بھگت سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیٹرول کا بمب ایک نگران سیٹم میں جو ہے وہ گرایا گیا، اور 22 روپے کے قریب جو ہے وہ فی لیٹر کے حساب سے اضافہ کیا گیا، اور دوسری طرف آٹے کی جو ہے وہ شربہ قیمتیں جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں کہ ایک غریب آدمی کی مشکلات میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور ابھی تک جو ہے حکومت کی جانب سے کوئی بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ آج بڑے اہم ایشو پر ہم بولنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اسٹوڈیو میں سجاد صاحب موجود ہیں۔ سجاد صاحب سے ہم بات کریں گے، وہ فارماسسٹ ہیں، چونکہ ان سے بہتر ادویات کی قیمتیں اور اس میں جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں کیا وجوہات ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی سجاد صاحب۔ تھینک یو سو مچ خان صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع کے اوپر بات کی۔ بیسیکلی جو ڈالر کی مارکیٹ میں جو روپے کی قدر گری ہے اور ڈالر مستحکم ہوا ہے عالمی منڈی میں، تو ہمیں جب بھی میڈیسنس کو را میٹیریل کو امپورٹ کرنا ہے اس کی پیمنٹ ہم نے ڈالر میں کرنی ہے، جس کی وجہ سے جب ڈالر کی قیمت اپنی جگہ پہ ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہو رہی، روپے کی قیمت گر رہی ہے، اس وجہ سے ہمیں جو میڈیسن کی قیمت ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ فار ایگزامپل پیراسٹامول جو آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے 25 سے 30 روپے میں ایک لیف مل جاتا تھا، آج اس کی قیمت 50 سے 60 روپے ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو میڈیسن ہے، جو اسپیشلی کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے میڈیسن ہے، جو میڈیسن عالمی ادر ایشیا کے اندر، بنگلہ دیش میں، انڈیا کے اندر جس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، آج وہی کینسر کی میڈیسن پاکستان میں تقریباً 8.5 لاکھ روپے کی ہے۔ یہ ریزن صرف اور صرف ایک ڈالر کی وجہ سے، کیونکہ ڈالر ہمارے بہت ڈاؤن جا چکا ہے، اس کی قیمت بہت گر چکی ہے، روپے کی قیمت بہت گر چکی ہے، جس کی وجہ سے کیا نام ہے ہمارے یہاں میڈیسن کی جو پرائزز ہیں وہ کنٹرول نہیں تو ڈریب کیا کر رہی ہے سجاد صاحب، یہ بتائیے گا۔ ڈریب دیکھیں، ڈریب جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ادویات کی قیمتوں کا تعین کرنا اس کا اختیار ہے۔ تو یہ بار بار چند روز بعد یا مہینے بعد 2 ماہ بعد جو قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایک میکانزم پورا اس کے پیچھے موجود ہے۔ ڈریب میں لوگ بیٹھے ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ عوام پہ کتنا بوجھ ڈالا جانا چاہیے، اور ہر روز ان کو ان کی جانب سے جو ہے وہ سر مختلف پروڈکٹس کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ بیسیکلی اس میں ڈریب کچھ کر نہیں سکتا، جو میں سمجھتا ہوں ڈریب اس میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ڈریب نے اب ڈالر کی پرائس تو نہیں کنٹرول کرنی، ایک کمپنی نے ڈالر کے بہاف کے اوپر وہ اس نے را مٹیریل باہر سے پرچیز کر، اگر کیا نام ہے ڈالر ہی ہمارا مہنگا ہوتا جائے گا تو فار ایگزامپل جیسا ایک مثال دیتا ہوں، للی کمپنی ہے، وہ پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے جا چکی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی میڈیسن کی قیمت اپنی جگہ پہ کھڑی تھی، ڈریب اس کو بڑھانے نہیں دے رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے پاکستان سے وائنڈ اپ کر دیا۔ اب اس میں ڈریب کیا کر سکتی ہے؟ اب ایک قیمت میڈیسن ایک قیمت فار ایگزامپل 1000 روپے ہمیں کی قیمت پڑ رہی ہے مارکیٹ میں ڈالر کی وجہ سے، تو اس میں ڈریب کہاں سے وہ کنٹرول کرے؟ یا وہ نہیں تو میڈیسن پھر ادویات کی قلت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اگر دیکھیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا یہ کہنا ہے کہ جی را مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے، یا ڈالر کے باعث ہمیں جو ہے وہ خریدنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے چونکہ ڈالر نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس تو کیسے ہم وہ را مٹیریل لے سکتے ہیں؟ تو یہ مشکلات اپنی جگہ برقرار ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو ادویات کی قلت ہے اس کے پیچھے کون سے جو ہے وہ لوگ شامل ہیں، کون سے لوگ ہیں، مافیا ہے جو ادویات کی قلت پیدا کرتا ہے؟ جیسے تھائراکسن ہے، تھائراکسن جب بھی دیکھیں مارکیٹ میں شارٹ ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ سر بیسیکلی بات تو را مٹیریل کی آ جاتی ہے۔ نہیں را مٹیریل کی تو چلے ٹھیک ہے اب کہ جی قیمتیں بڑھانی ہیں، ادویات کی قیمتیں بڑھانی ہیں کہ جی را مٹیریل نہیں آ رہا، کمپنیوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ نہیں آ رہا اس وجہ سے مارکیٹ میں ادویات کی قلت ہے۔
جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد مارکیٹ میں تو ساری ادویات جو ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن اس کے بعد باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہ ادویات جو ہیں وہ نہیں ملتی، سر پھر اس بھی میں نہیں ملتی۔ بیسیکلی ایک دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں، نو ڈاؤٹ ایک کیا نام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک مارکیٹنگ ہے، کیا بلیک ہے؟ مارکیٹنگ ہے، بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بلیک مارکیٹنگ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک کوٹا سسٹم ہے، نارکوٹکس کا کنٹرول ڈرگ کا کوٹا ہوتا ہے جو ہر 6 ماہ بعد اپروو کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ فلاں کمپنی کو اتنا کوٹا دیا جائے گا، فلاں کمپنی اتنی میڈیسن اس کوٹے میں بنائے گی۔ یہ جو بلیک مارکیٹ کے لوگ ہیں اس میں ان کا بڑا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ اب وہ میڈیسن مارکیٹ سے ختم ہونے والی ہے، وہ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میڈیسن جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کو ہائر پرائز کے اندر وہ سیل کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ میڈیسنس کو مارکیٹ سے بلیک آؤٹ نہ ہونے دیں، مارکیٹ سے اس کو واش نہ ہونے دیں، ایک کنٹرول طریقے سے، جیسا ادر کنٹریز کے اندر، امریکہ کے اندر ایک کنٹرول سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے کہ ایک میڈیسن اگر ایک پیشنٹ کو کنٹرول میڈیسن پرسکرائب کی گئی ہے وہ اس کو فارمیسی سے اس کی پرسکرپشن کی بنا پہ لازمی ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان میں اس سے ذرا الٹ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ مافیا بیٹھے ہوئے جو میڈیسنس کو کیا نام ہے آپ یہ کہہ لیں کہ بلک میں اپنے پاس سیو کرتا ہے، اور جب وہ مارکیٹ سے ختم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے، پھر اس کو بلیک مارکیٹ میں بلیک پرائز کے اوپر سیو کرتے ہیں، ہائی پرائز کے اوپر۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا، سجاد صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ادویات کی قیمتوں جو جتنا بھی اتار چڑھاؤ ہے اس کے پیچھے ڈالر جو ہے وہ وجوہات ہیں، چونکہ روپے کی قدر میں جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو جب را مٹیریل خریدنا پڑتا ہے تو وہ بیرون ملک سے جب منگواتے ہیں تو ان کو مہنگی قیمتوں کے عوض جو ہے وہ را مٹیریل کی خریداری کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خام مال سے جب ادویات مینوفیکچر کی جاتی ہیں تو اس کی پرائسز جو ہیں وہ بہت حد تک بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اب یہ ایک سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ ایگزسٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ حکومت کو جو ہے اس حوالے سے کوئی ایسی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی جو ہے اس کی ویلیو جو ہے اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان اگر جب تک یہ مستحکم اس کی قیمت نہیں ہوگی تو ہمارے جو ہے یہاں پہ پاکستان میں غریب کا رہنا جو ہے وہ بہت حد تک مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی لوگ باہر جانے کے نام پہ جو ہے وہ تیار کھڑے ہیں، اور حکومت کو اس حوالے سے جو ہے وہ سیریس جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، اور اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے قیمتوں کے حوالے سے، تاکہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستانی جو روپیہ ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے بہترین لوگ جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھیں، اور اس حوالے سے پلاننگ کی اشد ضرورت ہے۔ جی اگلے جو ہے وہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔